اسلامی تاریخ کے اس تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس واقعے پر بات کرنے والے ہیں وہ بظاہر تو ایک بہت ہی سادہ سی مہم لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ جزیرہ نما عرب کی بساط پر کھیلی گئی ایک انتہائی شاندار جیو پولیٹیکل چال تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں غزوہ ذوالشیرہ کی۔ یہ محض کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں شاندار قیادت، بہترین انٹیلیجنس اور کمال سفارتکاری نے مل کر ایک بالکل ہی نئی تاریخ رقم کر دی۔ تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بات ہے 2 ہجری کی۔ اب یہ 2 ہجری محض ایک ہنسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بے پناہ تناؤ اور کشیدگی کا وقت ہے جو اس وقت پورے خطے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھیے، مدینہ میں مسلمانوں کی نئی ریاست ابھی بمشکل اپنے قدم جما ہی رہی تھی، اور دوسری طرف مکہ میں قریش کی معاشی اور عسکری طاقت ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح تھی۔ یہ بقا کی جنگ تھی۔ ایسے میں جو بھی ابتدائی اسٹریٹجک چالیں چلی جا رہی تھی ان میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ پہلا حصہ، مہم کا پس منظر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے اصل حالات کیا تھے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مدینہ میں اچانک ایک انتہائی اہم خفیہ اطلاع یعنی انٹیلیجنس موصول ہوتی ہے۔ خبر یہ تھی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دور میں ایسے قافلے محض سامان لانے لے جانے کے ذریعہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ قریش کی معیشت کی شہرک تھے، بالکل لائف لائن کی طرح۔ اگر کسی طرح اس قافلے کو بیچ میں ہی روک لیا جاتا تو قریش کی طاقت کو ایک زبردست اور شاید ناقابل تلافی دھچکا لگ سکتا تھا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ذرا اس مہم کے لاجسٹکس پر غور کریں۔ مدینہ سے ینبع تک کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے، وہ بھی اس دور کے سخت صحرائی حالات اور انتہائی محدود وسائل کے ساتھ۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا لاجسٹیکل چیلنج تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہم کی قیادت کی، جو ہمیں اس وقت کی اعلیٰ ترین عسکری اور انتظامی صلاحیتوں کی ایک زبردست جھلک دکھاتا ہے۔ دوسرا حصہ، قریش کے قافلے کا تعاقب۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تیز رفتار تعاقب کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اس ٹائم لائن پہ ذرا غور کریں، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ پہلے دن جیسے ہی انٹیلیجنس موصول ہوتی ہے، فوراً فیصلہ کیا جاتا ہے، کوئی تاخیر نہیں۔ پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس طویل مسافت پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تیز ترین رد عمل واقعی غیر معمولی ہے۔ اور پھر تیسرے دن وہ پورا 150 کلومیٹر کا مشکل فاصلہ طے کر کے ینبع کے مقام پر پہنچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن چوتھے دن کیا ہوتا ہے؟ معلوم پڑتا ہے کہ قافلہ تو وہاں سے پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک اتنے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب ہدف بالکل سامنے سے نکل جائے تو اس لمحے کا سسپینس اور تناؤ کیسا ہوگا؟ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس زبردست تیز رفتاری اور بہترین منصوبہ بندی کے باوجود قافلے کو روکا جا سکا؟ جواب تو ہم جان چکے ہیں کہ قافلہ گزر چکا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مہم اپنے ابتدائی مقصد میں بالکل ناکام ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، جنگ کے بجائے امن کا معاہدہ۔ اب جو ہونے والا ہے وہ اس پورے واقعے کا سب سے حیران کن اور اہم پہلو ہے۔ دیکھیے، مہم کا ابتدائی مقصد تو بالکل واضح تھا، یعنی قریش کے قافلے کو روکنا۔ لیکن جب وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا تو بجائے مایوس ہو کر واپس لوٹنے کے، حکمت عملی کو اسی وقت فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ینبع کے مقام پر مقامی قبیلے بنو مدلج کے ساتھ ایک شاندار امن معاہدہ، ایک ایسا معاہدہ جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، لیکن اس نے اس پورے علاقے کی سیاسی اور جغرافیائی صورتحال کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ بظاہر جس مہم کو کوئی ایک ناکامی سمجھ سکتا تھا، وہ در حقیقت ایک شاندار اور انتہائی فائدہ مند اتحاد میں بدل گئی۔ بنو مدرج کے ساتھ یہ معاہدہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ آگے چل کر مستقبل کی بہت سی بڑی کامیابیوں کی مضبوط بنیاد بنا۔ اور اس سے یہ بات بھی بالکل ثابت ہو گئی کہ بعض اوقات ایک کامیاب سفارتکاری جنگ و جدل اور تلوار کے وار سے کہیں زیادہ گہرے اور دیر پا نتائج مرتب کرتی ہے۔ چوتھا حصہ، پہلی منظم فوجی حکمت عملی۔ آئیے اس پورے واقعے کی اسٹریٹجک اہمیت کو ایک وسیع تر تناظر میں سمجھتے ہیں۔ تو اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں 3 زبردست اسٹریٹجک کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ پہلی، یہیں سے مسلمانوں کی باقاعدہ منظم فوجی اور لاجسٹک حکمت عملیوں کا آغاز ہوا۔ دوسری، اس زبردست امن معاہدے کی بدولت مدینہ کے ارد گرد بسنے والے قبائل کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے، جس کا سیدھا مطلب تھا مدینہ کی حفاظت میں زبردست اضافہ۔ اور تیسری بڑی کامیابی یہ تھی کہ بھلے ہی قافلہ بچ نکلا تھا، لیکن اس مہم نے قریش کی صفوں میں ایک خوف ضرور بٹھا دیا اور ان کی معیشت پر ایک ایسا مسلسل دباؤ ڈالنے کی شروعات کر دی جس کے اثرات ہمیں بعد کی تاریخ میں بہت واضح نظر آتے ہیں۔
یہ پورا واقعہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح صرف میدان جنگ میں جا کر لڑنے کے بجائے بہترین لاجسٹکس، انٹیلیجنس اور علاقائی اتحاد کے ذریعے